TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں مہرین امین۔ کینیڈین حکومت نے کہا ہے کہ وہ کینیڈین غزہ کی پٹی میں رہنے والے رشتہ داروں کے لیے ایک خصوصی پروگرام کے تحت غزہ کے 5000 رہائشیوں کو عارضی ویزا دے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین حکومت نے کہا ہے کہ وہ کینیڈینوں کے جنگ زدہ محصور غزہ کی پٹی میں رہنے والے رشتہ داروں کے لیے ایک خصوصی پروگرام کے تحت غزہ کے 5000 رہائشیوں کو عارضی ویزا دے گا۔ کینیڈا کے امیگریشن منسٹر مارک ملر کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل رفح قصبے پر حملے سے قبل کینیڈینوں کے فلسطینی رشتہ داروں کو غزہ کی پٹی سے نکالنے کے پروگرام کی منظوری کے راستے پر ہے۔ امیگریشن کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ یہ تعداد دسمبر میں اعلان کردہ غزہ کے لیے خصوصی پروگرام کے تحت مختص 1000 عارضی رہائشی ویزوں میں اضافہ ہے۔ اس نے مزید کہا کہ بہت سے لوگوں نے اس میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ امیگریشن کے وزیر مارک ملر نے کہا کہ اگرچہ غزہ سے باہر سفر فی الحال ممکن نہیں ہے، لیکن صورتحال کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے۔ مارک ملر نے پیر کو ہاؤس امیگریشن کمیٹی کو بتایا کہ اگرچہ ہم اپنی کامیابی میں محدود رہے ہیں، یہ یقینی طور پر کوشش کی کمی کے لیے نہیں ہے۔ ہم خاندان کے افراد کو حفاظت میں لانے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ان کے تبصرے مہینوں پہلے متعارف کرائے گئے اقدامات پر بڑھتی ہوئی تنقید کے درمیان آئے ہیں، جن کا مقصد غزہ کی پٹی اور سوڈان کے تنازعات والے علاقوں سے کینیڈینوں کے رشتہ داروں کو حفاظت میں لانا تھا۔ مارک ملر نے پیر کو درخواستوں کی تعداد میں اضافے کا اعلان کیا جن پر اس پروگرام کے ذریعے غزہ کی پٹی چھوڑنے والوں کے لیے کارروائی کی جائے گی، لیکن ان کے محکمے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آیا کوئی فلسطینی واقعی ان ذرائع سے کینیڈا پہنچا ہے۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کنزرویٹو پارلیمنٹ سے اسپیکر کو ہٹانے کے لیے ووٹ دینے کا کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کنزرویٹو ہاؤس آف کامن سے اسپیکر گریگ فرگس کو مبینہ طور پر متعصبانہ زبان کے کردار سے ہٹانے کے لیے ووٹ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو ان کے حلقے کے ایک پروگرام کے اشتہار میں نظر آیا تھا۔ قدامت پسند ایم پی کرس وارکنٹن نے ایک تحریک پیش کی جو منظور ہونے کی صورت میں فرگس کو پارلیمنٹ کی توہین میں پائے گا اور اسپیکر کی کرسی کو انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ وارکنٹن نے ایوان کے چیمبر میں کہا کہ اس اسپیکر نے لاتعداد بار یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ غیر جانبدار اسپیکر بننے کے لیے نااہل ہیں۔ وہ ایک بہت مؤثر متعصب لبرل ہے اور ہم نے اس جگہ پر حکومت کرنے کی اس کی صلاحیت پر اعتماد کھو دیا ہے۔ وارکنٹن نے یہ تحریک اس وقت پیش کی جب ڈپٹی اسپیکر کرس ڈی اینٹرمونٹ نے فیصلہ دیا کہ اشتہار میں متعصبانہ زبان کا استعمال ایم پیز کے استحقاق کا بنیادی سوال ہے۔ گریگ فرگس کے ساتھ موسم گرما کی شام کے لیے آن لائن پوسٹنگ میں ایک سطر شامل تھی جس کا مقصد قدامت پسند رہنما پیئر پالیور پر تھا۔ اس نے اس پر قدامت پسند پالیسیوں پر عمل پیرا ہونے کا الزام لگایا جس سے ہماری صحت، حفاظت اور جیب کتب کو خطرہ لاحق ہوگا، اور ایک ایسی معیشت کو فروغ دینے کے لیے لبرل منصوبے کو فروغ دیا جو سب کے لیے کام کرے۔ ٹورنٹو یونیورسٹی نے فلسطینی حامی مظاہرین کو ہٹانے کے لیے عدالتی حکم امتناعی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو یونیورسٹی نے اسکول کے ڈاؤن ٹاؤن کیمپس میں ڈیرے ڈالے ہوئے فلسطینی حامی مظاہرین کو بے دخل کرنے کے لیے عدالتی حکم امتناعی کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ طلباء کی زیر قیادت مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ وہاں سے نہیں جائیں گے۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے صدر میرک گیٹرلر نے ایک آن لائن پوسٹ میں کہا کہ اسکول کے وکلاء نے اونٹاریو کی سپیریئر کورٹ آف جسٹس سے درخواست کی ہے کہ حکم امتناعی کی درخواست پر تیزی سے سماعت کی جائے۔ نوٹس آف موشن میں درخواست کی گئی ہے کہ عدالت ٹورنٹو پولیس سروس، اونٹاریو پروونشل پولیس اور کسی دوسری پولیس کو یونیورسٹی کیمپ میں افراد، اشیاء اور ڈھانچے کو گرفتار کرنے اور ہٹانے کا اختیار دے۔ گریٹلر نے کہا کنگس کالج سرکل کو یونیورسٹی کمیونٹی کو واپس کرنے کے لیے اس قانونی راستے کی پیروی کرنے کے علاوہ ہم کیمپ میں موجود طلباء کی نمائندگی کرنے والے طلباء کے ساتھ بات چیت میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایک معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں اور غیر مجاز کیمپ کو ختم کر سکتے ہیں۔ کیمپ میں موجود افراد کو گزشتہ ہفتے ایک غلط نوٹس دیا گیا تھا جس میں متنبہ کیا گیا تھا کہ احتجاج میں شامل طلباء کو معطل کیا جا سکتا ہے، جبکہ حصہ لینے والے فیکلٹی یا عملے کو برطرف کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی نے کہا کہ وہ کیمپ کو خالی کرنے کے لیے تمام ضروری قانونی اقدامات کرنے کو تیار ہے۔ مظاہرین اور ان کے حامی بشمول یونیورسٹی کے کچھ فیکلٹی اور عملہ اور اونٹاریو فیڈریشن آف لیبر کے اراکین ایک ریلی نکال رہے تھے جب گیٹلر کا بیان آن لائن پوسٹ کیا گیا۔ منتظمین نے یونیورسٹی سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرے، غزہ میں اسرائیل کی جارحیت سے فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں سے علیحدگی اختیار کرے اور جنگ میں شریک سمجھے جانے والے ملک کے تعلیمی اداروں کے ساتھ شراکت داری ختم کرے۔ سمندری طوفان ریمل نے بنگلہ دیش اور بھارت میں تباہی مچا دی جس کے نتیجے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
سمندری طوفان ڈریمل نے بنگلہ دیش اور بھارت میں تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سمندری طوفان ڈریمل کے سبب بھارتی مغربی بنگال میں 16 اور بنگلہ دیش کے علاقوں مونگلا اور بٹیا گھاٹا میں 10 افراد ہلاک ہوئے۔ طوفان کے باعث 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت اکھڑ کر بجلی کے کھمبے بھی گر گئے۔ موسلادھار بارشوں سے نشیبی علاقے ڈوب گئے، جبکہ ساحلی علاقوں سے 10 لاکھ افراد نے نقل مکانی کی ہے۔ علاوہ ازیں امریکی ریاست ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنساس میں ہوا کے بگولوں نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں مختلف حادثات میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہوا کی طاقتور بگولوں سے متاثرہ ریاستوں میں نظام زندگی شدید متاثر ہوا ہے۔ ہوا کے بگولوں کی وجہ سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا، درخت گر گئے اور بجلی کی تاریں بھی ٹوٹ گئیں۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں 2,50,000 لوگ بجلی سے محروم ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بھارت کی کچھ ریاستوں میں طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں تو کچھ ریاستیں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میزورم میں طوفان ریمل کے باعث ہونے والی شدید بارشوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات پیش آنے سے 10 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ مغربی بنگال میں اس طوفان کے باعث 6 اموات ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میزورم کے متاثرہ علاقوں میں اسکول اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق راجستھان اور دہلی سمیت بھارت کے شمال مغربی حصوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے، جبکہ کیرالہ میں کچھ دنوں میں مونسون کی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اسرائیل نے جنوبی رفح سمیت غزہ پٹی میں نئے حملے کیے ہیں، جن میں مزید 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے جنوبی رفح سمیت غزہ پٹی میں نئے حملے کیے ہیں، جن میں مزید 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق انڈونیشیا کا فیلڈ اسپتال بھی رات گئے اسرائیلی حملے میں نشانہ بنا۔ ایندھن کی سپلائی بند ہونے سے الاقصی اسپتال کے بند ہونے کا خطرہ۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسپتال میں زیر علاج سینکڑوں فلسطینیوں کی جانوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے رفح کے پناہ گزین کیمپ پر پیر کے روز کیے گئے اسرائیلی حملے کو افسوسناک حادثہ قرار دینے کے باوجود کہا ہے کہ حماس کو ہر صورت شکست دینا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق وہ گزشتہ روز اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے جب اقوام متحدہ اور کئی یورپی ملکوں سمیت پوری دنیا میں اسرائیل کی مذمت کی جا رہی تھی کہ اس کی فوج نے بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ پر حملہ کیا۔ رفح پچھلے تقریباً 8 ماہ سے جاری جنگ کے دوران بے گھر ہونے والے غزہ کے فلسطینیوں کی اکلوتی پناہ گاہ ثابت ہوا، جہاں ایک اندازے کے مطابق 15 لاکھ کے لگ بھگ بے گھروں نے اس عرصے میں پناہ لی۔ دوسری جانب ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا ہے کہ آزاد فلسطین ریاست کا قیام ہی مشرق وسطیٰ میں امن کا واحد راستہ ہے، اس لیے آج ہم باضابطہ طور پر فلسطین کو ایک الگ ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسپین نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان گزشتہ ہفتے ناروے اور سوئٹزرلینڈ کے ساتھ کیا تھا، تاہم پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لینا باقی تھا۔ اسپین نے حکومتی سطح پر فلسطین کو ایک الگ اور آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کی منظوری دے دی، جس کا اعلان وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے میڈیا سے گفتگو میں کیا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔